صورتحال کچھ یوں ہے ایران امریکہ تنازع میں کہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو حوصلہ افزا ہیں، اس کے باوجود کہ آج 2 ٹینکرز کے اوپر حملے کی اطلاع بھی ملی، سینٹ کام نے اس کی تردید کی ہے۔ ٹرمپ صاحب کا جو لب و لہجہ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہے اور اس میں کچھ تبدیلی ہے، بہتری ہے، اس کے باوجود کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ شرائط جو ایران کی ہیں وہ مجھے قبول نہیں ہیں، لیکن بیک ڈراپ میں پروسیس چل رہا ہے۔ اور جو بہتری کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں 2 بڑے اہم ثبوت ہیں۔ ایک، کوئی ہاسٹیلٹی ہوئی نہیں۔ 2، جو کانگریس کو لیٹر لکھا امریکی صدر نے، اس میں کہا گیا کہ گن فائر تو ہو ہی نہیں رہا، جنگ تو ہو ہی نہیں رہی۔ اور تیسرا اہم نقطہ یہ کہ جو توسکا نامی جہاز تھا ایران کا جو امریکی نیوی کے قبضے میں تھا، اس کو بحفاظت پاکستان پہنچایا گیا، اس کے عملے کو پھر واپس ایران روانہ کیا گیا۔ یہ اگر میں کہوں کہ CBM میں سے ایک ہے تو یہ شاید غلط نہ ہو۔ اس بیچ میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کیا براہ راست انگیجمنٹ تھرو پاکستان ایک بار پھر شروع ہوگی؟ ڈپلومیٹک چینل سے تو جاری و ساری ہے ہی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے بالخصوص دبئی وہ منظر عام پر اس کی کہانی آ رہی ہے۔ آج کچھ انگریزی اخباروں نے لکھا ہوا ہے کہ 45 کروڑ پاؤنڈ روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے UAE کو، دبئی اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ساتھ اسرائیل کا چینل ہے چینل 12، اس نے ان معاملات کے اوپر تفصیل سے بات کی جو ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کیا کرتے تھے، اور مفہوم یہ تھا کہ دبئی کا اسرائیل کے ساتھ جو دفاعی تعلقات ہوں، اسٹریٹجک تعلقات ہوں، اقتصادی تعلقات ہوں، اس میں وسعت آ رہی ہے۔ سیسپا نامی ایک کانٹریکٹ ہے ان کے بیچ، اور اب لیزر گائیڈڈ سسٹم بھی دیا جا رہا تاکہ ایران کے اگر ڈرونز آئیں تو اس کی نشاندہی 20 کلومیٹر پہلے سے ہونا شروع ہو جائے۔ واحد یہ ملک ہے جس نے اپنا جو قبلہ یا اپنی جو سمت ہے اسٹریٹجک وہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف موڑی ہے۔ تو اب یہ ہوگا کیا یہ ممکن ہے کہ جو ٹرمپ بار بار پاکستان کی تعریف اور تائید کر رہے ہیں اور ایران بھی کر رہا ہے، ایران کے 14 نکات، امریکہ کے 9 نکات کو بیچ کی راہ نکلے گی؟ کیا ہم آنے والے دنوں میں ہفتے ڈیٹ کے اندر کوئی باقاعدہ ایک اور نشست دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، اور اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں پاکستان جیسے دیگر ممالک پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے زحمت دی ایک بار پھر جناب صاحب کو، انٹرنیشنل افیئرس کو کور کرتے ہیں، بیورو چیف ہیں ایشیا 1 کے، ہمارے استاد سینئر صحافی جناب مظہر عباس صاحب، ان سے بات بھی کریں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ مظہر صاحب، آپ کی جانب آنے سے پہلے ذرا انس سے لیٹسٹ لے لیں اس صورتحال میں، بیکاز ہی از فالوئنگ دیز ایونٹس۔ انس، کیا اپڈیٹس ہیں اس وقت تک کی؟ 14 نکات ایران کے، اس کا کوئی خد و خال کل 2-4 اخباروں نے چھاپے تھے، امریکہ کے 9 نکات ہیں۔ ایران 2 مراحل میں چاہ رہا ہے مذاکرات یا امریکہ؟ اور آج جب ہم بیٹھے ہیں اور توسکا نامی جہاز واپس کیا گیا، اس سے کیا مراد لی جائے؟ بہت بہت شکریہ جامی صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں۔ ایران، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایران فیزڈ آؤٹ اسٹرکچرڈ مینر کے اندر مذاکرات چاہتا ہے، جبکہ امریکہ ایک آل ان آؤٹ جو ہے یا ون گو میں جو ہے وہ ڈیل چاہتا ہے۔ امریکہ یہ بات سمجھتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ یہ جنگ یا یہ کانفلکٹ کھنچے گا اور جتنا قریب نومبر آتا جائے گا اتنا زیادہ ان کے لیے مسئلہ ہے، اور مسئلہ ایٹ ہوم ہے، جس کی وجہ سے اور ان کا پاپولیرٹی گراف بھی گرتا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ یہی ایک 1 شاٹ کے اندر یہ سارے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے MV ٹوسکا کی بات کی، میرے خیال سے ہماری اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ یا جہاز کو یا کرو کو کسی کو ریلیز کرنا ہوگا۔ کل انہوں نے ریلیز کیا، آج اس کی باضابطہ طور پہ وزارت خارجہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ میرے خیال سے اب اگلا اونس جو ہے وہ ایران کے اوپر لایا کرتا ہے کہ جہاں پر ایران نے بھی اپنی ولنگنس یا سنسیریٹی فار ٹاک شو کرنی ہے، جہاں پر وہ ایک طرف تو وہ بیان دے رہے ہیں کہ جی ہم ریویو کر رہے ہیں پرپوزل، بٹ پچھلی بار بات چیت پر آنے سے انکاری ایران تھا اور اس نے نیول بلاکیڈ جو ہے اس کو سائٹ کیا تھا۔ اب ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو چکا ہے۔ پچھلی بار آن دا ٹیبل امریکہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ایران بات چیت کے لیے آ جاتا ہے تو وہ نیول بلاکیڈ کو ڈی فیکٹو طور پہ ہٹانے کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ ایران اس پورے بات کو کس طرح ریسپریکیٹ کرتا ہے۔ جامی صاحب بالکل ٹھیک۔ انس، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اسماعیل بقائی صاحب ہیں ان کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن، پہلے تو ہم نے پچھلے 2-4 دنوں میں دیکھا کہ ٹرمپ کے ہاں سے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ایران کے پرپوزل تھرو پاکستان ہمیں ملے ہیں، ہم اسے ریویو کر رہے ہیں، گو کہ آج وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہیں چیزیں، مسترد کرتا ہوں۔ لیکن اسماعیل بقائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی میسج جو ہے US کا وہ ریسیو ہوا ہے تھرو پاکستان، اینڈ آئی ول ناٹ ڈسکس دی ڈیٹیلز آف دی ایشو ریز ایٹ دس ٹائم بیکاز دیز ایشوز آر اسٹل انڈر ریویو۔ یہ انہوں نے رپورٹرز کو آج دن کے وقت الجزیرہ نے اسے رپورٹ کیا ہوا تھا۔ یہ یعنی ایرانین تجاویز کے جواب میں امریکی پرپوزل آیا ہے جو ایران کے پاس آیا ہے، اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایک تو چیز بڑی کلیئر ہے کہ امریکی پروپوزل جو ہے، امریکی جواب جو ایرانی پروپوزل کے اس میں آیا ہے، یہ 2 چیزیں سگنل کرتا ہے۔ ایک تو کہ جی کوائٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے، ایک،
اور دوسرا یہ کہ کوائٹ ڈپلومیسی نہ صرف چل رہی ہے بلکہ کامیابی کی طرف ایک کسی پوزیشن کی طرف ضرور گامزن ہے. اگر آپ اس کو کامیابی نہ بھی کہیں if you fall short of it, لیکن ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف جو ہے وہ ضرور جا رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ پروپوزلس جو ہیں یہ کنٹینیو ٹو بی ایکسچینج. تو میرے خیال سے ان ڈپلومیٹک لینگویج اگر جو کہتے ہیں کہ جی نو نیوز از گڈ نیوز, نو نیوز از ڈیفینیٹلی گڈ نیوز اس پرٹیکولر کیس کے اندر. دوسری بات, دونوں فریقین اس معاملے کی نزاکیت کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میڈیا کے تھرو بات چیت کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ کہیں نہیں جائے گا. اسی لیے جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, تو جو بات وہ پبلکلی کرتے ہیں وہ ایک الگ سٹانس, اور جو پرائیویٹلی یا نیگوشیٹنگ ٹیبل پر کرتے ہیں وہ ایک الگ سٹانس ہے. اور یہی اسی کی آپ ایک کنٹینیوٹی دیکھیں کہ آج صبح جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ابنائے ہرمز کو لے کے, پروجیکٹ فریڈم کو لے کے, اس میں انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ آپریٹو پیراگراف جو ان کا تھا, آپریٹو لائنز تھیں, انہوں نے کہا کہ my representatives continue to engage with the Iranian side in a positive manner and I am aware of it. اور انہوں نے پھر کہا کہ maybe they can go for an agreement. میرے خیال سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈسپائٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پبلکلی اس کو ڈینائی کیا ہے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے, اس کے باوجود بھی وہ ڈپلومیسی میں وہ بھی انگیج کر رہے ہیں, وہ بلیو بھی کرتے ہیں اور وہ انگیج بھی کر رہے ہیں, اور وہ ایرانی سائڈ سے کانسٹنٹلی ان ٹچ بھی ہیں تھرو پاکستان. اچھا انس, اگر میں بریفلی آپ سے پوچھوں تو ان ایونٹس کو دیکھتے ہوئے کیا انٹیسپیٹ آپ کرتے ہیں؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ڈاؤن دی لین ود ان اے ویک اور 10 days ایک باقاعدہ عمل مذاکرات کا جو اسلام آباد ڈائلاگ 1 ہوا تھا اس کی کنٹینیو میں دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے ایٹ دس پیس اگین اگر کوئی ملٹری ایکشن نہیں ہوتا, کوئی عسکری ایکشن نہیں کیا جاتا امریکہ کی طرف, اور یہاں پر پاکستان کی جانب سے بھی ایران کو معاف کیجیے گا, پاکستان کی جانب سے بھی امریکہ کو یہ درخواست کی گئی تھی, یہ کہا گیا تھا کہ کوئی ملٹری ڈیسیجن جو ہے وہ نہ لیں کیونکہ ابھی ڈائلاگ اور ڈپلومیسی چل رہا ہے, یہ تب جب کہ ایرانی پروپوزل آیا تھا. تو میرے خیال سے اگر تو کوئی ملٹری ایکشن یا ایسکیلیشن نہیں ہوتی تو پھر بالکل ہمیں اگلے 10 سے 12 روز 15 روز کے اندر نہ صرف ایک سیکنڈ راؤنڈ بلکہ ایک حتمی معاہدے کی طرف جس کی سائننگ سیریمنی بھی ہو سکتی ہے, اس طرف ہم جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ایک چیز تو بڑی واضح ہے, یہ جو پروپوزلز ایکسچینج ہو رہے ہیں اس کی ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ڈرافٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں, یا ڈرافٹ کے لیے بات چیت کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جب بھی وہ بیٹھیں تو کیونکہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایٹ سٹیک ہوتی ہیں, تو جب وہ بیٹھیں تو تمام تر ڈرافٹ کو فائنلائز کر کے اٹھیں تاکہ اگلا سٹیپ اس کی صرف سائننگ سیریمنی جو ایک فارمیلٹی ہو. اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر خاموش سفارتکاری جو ہے اتنی کامیابی سے یا اتنے بہتر طریقے سے جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. انس, میں جاننا چاہوں گا, جو میں نے یو اے کے حوالے سے بات کی, بالخصوص جو ان کا الائنس ہے جو اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی, اس کے اوپر پبلکلی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ جی سی سی, اوپیک, عرب لیگ, اس سب کا کیا بنے گا اگر ایک اہم ملک جو ہے وہ آپٹ آؤٹ کرتا ہے؟ کیا وہ ایک آئسولیشن میں اپنا وجود یا اپنا تشخص صرف اسرائیل کے اوپر الائنس کر کے یا امریکہ کے اوپر الائنس کر کے برقرار رکھ پائیں گے؟ میرے خیال سے کمیٹی آف نیشنز کے اندر یو اے ای کا سٹیٹس, جو کہ جیسے مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ نقصان اس جنگ کے اندر یو اے ای کا ہوا ہے, تو یو اے ای نے اپنی ایک پوائنٹ پہ ایک کلیئر سائٹس اسے کہتے ہیں وہ لینے کی کوشش کی ہے یا امپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. جن فورمز کی آپ نے بات کی, جی سی سی اینڈ عرب لیگ, یا ایون ایٹ دی او آئی سی اٹ سیلف, او آئی سی میں ہم نے پہلے ہی دیکھی ایک ڈفرینٹ الائنمنٹ تھی. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ 2019 کی فروری کے اندر جب او آئی سی کا فورن منسٹرز کا اجلاس ہو رہا تھا تو ابو دھابی میں وہ اجلاس تھا, اور اس وقت کی بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بائی اسپیشل انویٹیشن جو ہے وہ یو اے ای, کیونکہ یو اے ای ہوسٹ کر رہا تھا, تو اس میں اس کو انوائٹ کیا گیا تھا, حالانکہ بھارت او آئی سی کا ممبر نہیں ہے. تو میرے خیال سے ریجنل الائنمنٹس کے تناظر میں, ریجنل الائنمنٹ یا ملٹی لیٹرل الائنمنٹس کے تناظر میں کہیں نہ کہیں کوآپریشن چلے گی, لیکن کوآپریشن کا کرائٹیریا یا اسکوپ جیسے پہلے تھا, جو پہلے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی بغل گیری تھی اینڈ سو آن, وہ ہمیں اب نظر نہیں آئے گی. اور ویزیبل شفٹ اور ویزیبل رفٹ
दोनों डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जो मामला यमन से शुरू हुआ था 2015 से, वो अब ईरान के ऊपर, या ईरान एक टिपिंग पॉइंट है उसका, और मेरे ख्याल से ये रिफ्ट मजीद बढ़ती हुई हमें नज़र आएगी। एक चीज़ उसमें बड़ी क्लियर है, इस्लामाबाद पाकिस्तान जहाँ तक बात है, पाकिस्तान अब बहुत मोहतात है। पाकिस्तान दोनों साइडों से अपना रिलेशन बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, सऊदी साइड से भी और UAE के साथ भी। रिगार्डलेस के जो भी एक्सपेक्टेशन हो, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद वही टाइट रोप, जैसे अमेरिका और चीन के तनाजुर में एक टाइट रोप पाकिस्तान वॉक करता रहा है, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक तरफ खाई थी और एक तरफ कुआं था, तो वही उसी तरह की अप्रोच जो है इस्लामाबाद लेके बड़ा डेलिकेट रिलेशनशिप वो बैलेंस करने में कामयाब रहेगा।